الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد مجھے قسم ہے اس شہر کی کہ آپ اس شہر خاص میں جلوہ افروز ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ البلد کی آیت مبارکہ نمبر 2 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سورہ فجر کے بعد سورۃ البلد کی تفسیر کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بلد شریف یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 90 ہے، 90، اور نزول کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 35واں ہے، 35۔ اور سورہ بلد شریف کا جو نام ہے اس میں مبارک یہ پہلی آیت مبارکہ میں جو لفظ استعمال ہوا لا اقسم بہذا البلد، اس لفظ بلد کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بلد رکھا گیا۔ اور سورہ فجر کے بعد سورہ بلد کے لانے کی چند وجوہات جو ہیں وہ مفسرین نے لکھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فجر میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یتیم کا جو مال ہے اس کو نہ کھایا جائے، اور وہ لوگ جو ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھاتے ہیں ان کی وعید اور ان کی سزا کا ذکر کیا گیا، اور ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اس حوالے سے بات ہوئی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اپنا مال کیسے پاک کرنا چاہیے اور اس کو اپنا مال کس پہ خرچ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ یتیم اور مسکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس میں فرمایا کہ تمہیں اپنا مال ان پہ کس انداز میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ جائے کہ تم ان کا مال کھاؤ، تمہیں خود ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ آغاز فرمایا کہ اللہ، اب لا کے بارے میں دو اہم قول ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عربی زبان میں لام زبر الف، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، یہ نہیں کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے انگریزی میں نو بولتے ہیں، عربی میں لا بولتے ہیں، اردو میں ہم نہیں بول لیتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا لا اقسم، نہیں مجھے قسم بہذا البلد، اس شہر کی۔ اب کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم نہیں اٹھا رہا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں اس شہر کی قسم اٹھائی ہے، خود فرمایا ھذا البلد الامین، اس امن والے شہر مکہ کی مجھے قسم۔ آگے جب ہم جائیں گے سورہ 3 میں تو وہاں اس کی انشاءاللہ تفصیل میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کس انداز میں اٹھائی۔ تو اب لا کا معنی کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد۔ مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ جو لا ہے یہ اس معنی میں ایک کلام عرب کا یہ انداز ہے، طریقہ ہے، جیسا کہ ابلیس کے سجدے کے بارے میں یہ کہا گیا ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس چیز نے منع نہیں کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ حالانکہ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ بات بتانی تھی کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، لیکن کلام کیا ہے؟ ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس چیز نے منع نہیں کیا کہ تو سجدہ نہ کرے۔ اب یہ عربوں کا کلام تھا، ان کا انداز تھا، تو چونکہ قرآن پاک جو ہے یہ کلام عرب کے مزاج کے مطابق نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عربوں کا ایک طریقہ تھا گفتگو کا اسی کو اپنایا، کیونکہ کلام انہیں میں نازل ہو رہا تھا۔ کلام انہیں عرب کے سردار جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ تو کل ہو سکتا ہے یہ مشرکین مکہ یہ بھی اعتراض کر دیتے
کہ یہ کیسا کلام ہے جس کو فصیح اور بلیغ کلام کہا جاتا ہے، یہ تو ہمارے عربوں کے طریقے پر اترا ہی نہیں ہے، اس مزاج کے مطابق ہی نہیں ہے، تو یہ کیسا کلام ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس انداز میں فصاحت و بلاغت میں اور اتنا اعلیٰ کلام نازل فرمایا ہے کہ لبید جیسا جو استاد الشعراء ہے عرب کا، وہ صرف قرآن کی خوبصورتی اور بلاغت دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ اسے کوئی تبلیغ نہیں کی گئی تھی، اسے کوئی بات نہیں سنائی گئی، کیونکہ وہ عربی کا بڑا ماہر تھا، عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، سارے شاعروں کا استاد تھا، اور وہ سب کی شاعری کو چیک کرتا تھا۔ تو جب سورہ کوثر کی پہلی 2 آیات مبارکہ اس نے وہاں دیکھی تھی بیت کی صورت میں، شعر کی صورت میں، ظاہر ہے وہ تو آیتیں نہیں کہتے تھے، وہ تو شعر ہی کہتے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ جتنی شاعری میں نے آج تک شاعروں کی پڑھی ہے، جس انداز کا خوبصورت کلام انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ہے، دنیا میں ایسا کبھی میں نے شعر پڑھا نہیں۔ اس لیے یہ کلام اتنا خوبصورت ہے، لغوی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے۔ ایمان، ہم ظاہر ہے ایمان لانے کے بعد تو اس کا ایک اور مقام ہے، لیکن اگر ایک نالج کے حوالہ سے اور علمی اعتبار کے حوالہ سے اور لینگویج کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کو قرآن پاک عرب زبانی میں جتنی بھی اب کی کتابیں ہیں سب سے بلند ترین اور اعلیٰ ترین سطح پہ آپ کو نظر آئے۔ اس بات کی گواہی مشرکین بھی دے چکے ہیں، اس بات کی گواہی وہاں کے جو کفار عرب ہیں وہ بھی دے چکے ہیں کہ ایسا فصیح کلام جو ہے دنیا میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس لیے فرمایا گیا کہ یہ لام جو ہے یہ زائدہ ہے کلام عرب کے طریقے پر، اور عرب اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، ہاں ہمیں قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ شہر مکہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی عظمتوں سے نوازا ہے، بہت مقدس شہر ہے، بہت عزت والا شہر ہے، بہت حرمت والا شہر ہے، اور اس کو شہر حرام بھی کہا گیا ہے کہ یہ پورا شہر ہی حرمت والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس پہ ارشاد بھی فرمایا، شاید 2 جمعے پہلے اس پہ میں نے پورا خطبہ بھی دیا تھا، ہاں جی 2 جمعے پہلے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ دنیا میں پہلا شہر، پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ شہر مکہ میں ہے، جو کہ بڑا ہی برکت والا ہے اور ساری کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ۔ یہ تو قرآن کے باقاعدہ طور پہ الفاظ، اور آگے خود وہیں پہ فرمایا فیہا آیات بینات، فرمایا اس مکہ میں تمہیں بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اسی میں فرمایا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم اسی شہر میں ہے، صفا مروہ اسی شہر میں ہے، مشعر حرام اسی شہر میں ہے، اور آب زمزم اسی شہر میں ہے، یہ ساری امت والی جگہیں، مینا اسی شہر میں ہے، عرفات کا میدان خوبصورت ترین کائنات کا سب سے بڑا عظمت والا جو مقام اور جگہ ہے عرفات، جہاں قیامت قائم ہوگی، جہاں ہم سب کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، اور دنیا کے اندر جتنے اجتماعات ہوتے ہیں سب سے بڑا اجتماع آج بھی دنیا میں ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے، وہ میدان عرفات۔ یہ ساری جگہیں برکت والی، عظمت والی، عزت والی، شان والی، مقام والی، یہ ساری وہیں پہ ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے، اتنی مقدس ترین جگہ ہے، اتنی مقدس ترین جگہ ہے کہ کوئی گناہ گار، اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک جو شخص تھا وہ قاتل تھا، تو وہ آ کر دوڑا اور آ کے کعبہ کے ساتھ غلاف کعبہ میں لپٹ گیا، چھپ گیا، تو آپ نے فرمایا اس کو یہاں قتل مت کرنا، کیونکہ یہ حرمت والی جگہ میں آ گئی، اس کو یہاں سے نکالو پہلے، اور پھر اس کا جو ہے وہ اس سے یہ احساس لیا جائے گا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ اتنی حرمت والی جگہ ہے کہ اس کی حرمت کا اندازہ لگائیں کہ اس حلقہ میں، اس ایریا کے اندر گھاس کاٹنا بھی جائز ہے۔ جب آپ احرام میں ہے نا جی، تو آپ گھاس وہاں کا نہیں کاٹ سکتے، حتیٰ کہ حلال جو شکار ہے
آپ وہ کرنا تو دور کی بات، آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ وہ شکار ہے تو اس پر بھی دم دینا پڑے. اتنا سختی ہے، اتنا حرمت ہے اس جگہ کی، اتنا مقام اور شان ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ امام صاحب میرے سر میں وہ جوئیں دی تو میں نے دوران احرام ایسا ہوا تو مجھے خارش ہوئی، میں نے دو مار دی، فرمایا تمہیں دم دینا پڑے. تم اس حلقے میں تھے جہاں تو گھاس کاٹنے کی بھی اجازت نہیں. تو مقصد کیا ہے؟ یہ اتنا حرمت والا مقام اور حرمت والی جگہ ہے حرم پاک. اس کا نام ہی حرم ہے. حرم کہتے کسے ہے؟ عزت والی، شان والی، مقام والی جگہ. ایک تو یہ اس کی یہ اہمیت ہے. یہ ساری اہمیتیں بڑی باکمال ہیں، بڑی مقدس ترین ہیں، جن عظمتوں سے اللہ نے اس شہر کو نوازا ہے. اب ایک اور ایسی عظمت ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس عظمت کی بنیاد پہ بھی ہم اس شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس وجہ سے کہ اس شہر میں اے محبوب آپ رہتے ہیں. اس شہر میں آپ جلوہ فروز ہیں، ہمارا محبوب. ظاہر ہے انسان کی فطری چیز ہے، جس جگہ انسان کا بڑا قریبی دوست محبوب رہتا ہو، انسان کو وہ جگہ پسند ہوتی ہے، انسان کو وہ گھر محبوب ہوتا ہے، انسان کو وہ شہر اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کا وہاں پر ایک دوست اور بڑا محبوب رہتا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب یہ ساری چیزیں، ظاہر ہے مقام ابراہیم بھی بڑی احترام اور عزت والی جگہ، مشعر حرام، اس کے علاوہ صفا مروہ شریف، میدان عرفات شریف، مینا شریف، یہ ساری جگہیں بڑی مقام اور عزت والی، اور اس وجہ سے یہ پورا علاقہ بڑی حرمت والا ہے. لیکن سب سے بڑھ کر اس لیے میں اس کی قسم اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر مکہ میں محبوب تو رہتا ہے. یہاں پہ تیرا حلول ہوا ہے، یہاں پر آپ کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، اور آپ کو یہ شہر اتنا پسند تھا. آقا کریم علیہ السلام کو شاید یہ خطبے میں نے کہیں یہ بات کی تھی کہ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے مکہ شریف سے سن 13 نبوی میں، تو جب آپ اس حد پہ آئے جہاں سے مکہ شریف کی وہ حد ختم ہوتی ہے، حالانکہ ہجرت آپ کی کوئی مرضی سے نہیں تھی، اللہ کے حکم سے آپ ہجرت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ محبوب اب یہاں سے ہجرت کر جائیں مدینہ منورہ کی طرف. آپ اللہ کے حکم کے مطابق جا رہے تھے، لیکن آپ پیچھے مڑے اور رک کے آپ نے خطاب کیا مکہ مکرمہ کو. فرمایا اے شہر مکہ، تو مجھے بہت محبوب ہے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اللہ اکبر. یہ جملہ انسان کو بہت ہلاتا ہے. کیا قربانی تھی، کیا خواہش تھی، لیکن آپ کا یہ قول مبارک اس بات کی دلیل اور گواہی بھی بن گیا قیامت تک کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ کتنا محبوب تھا. آپ کتنی اس سے محبت فرماتے تھے، کتنا اس سے پیار فرماتے تھے. اور پھر دوبارہ جب آپ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے چلے گئے اور آپ کی خواہش اور تمنا تھی کہ آپ دوبارہ وہاں تشریف لائیں، آپ عمرہ شریف ادا کریں، وہاں حرم میں آ کے نماز ادا کریں. سن 6 ہجری میں جب دوبارہ واپس تشریف لائے، لوگوں نے آپ کو، مکہ والوں نے نہ آنے دیا، تو اس لمحے پر بھی آپ نے ایک بڑی اس تکلیف کو محسوس کیا کہ ہمارا دل چاہتا ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم حرم شریف میں جائیں، وہاں اس گھر کا، اس بیت عتیق کا طواف کریں. لیکن یہ لوگ جب بیت رضوان ہوئی اور عثمان غنی کو بھیجا گیا اور پھر ان کی شہادت کی خبر ہوئی اور بدرت کے نیچے آپ نے بیعت لی سب سے، تو یہ سارا واقعہ سن 6 ہجری میں ہوا. پھر واپس تشریف لے گئے اور طلب یہی رہی کہ وہ کون سا دن آ جائے کہ جب ہم دوبارہ شہر مکہ میں چلے جائیں. اس کے لیے پھر کوششیں جاری رہیں. آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دن عطا فرمایا، وہ فتح مبین آپ کو اللہ نے نصیب فرمائی کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور دوبارہ آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے بطور فاتح کی حیثیت سے، اور آپ نے اللہ کے دربار میں سجدہ شکر ادا کیا
کہ اے میرے مالک تیرا بڑا خاص کرم و عنایت ہوئی کہ تو نے دوبارہ ہمیں مکہ مکرمہ اور بیت حرم کی بہاریں نصیب فرما. لہذا یہ شہر یہ جگہ بڑی ہی حرمت والی اور شان اور مقام والی ہے. اس کے بعد ایک اگلا موضوع ہے جس میں انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس شہر مکہ جو مقدس ترین جگہ اور حرم اعظم ہے اللہ تعالیٰ اس حرم پاک کی سب کو حاضری نصیب فرمائے. آمین و ما علینا الا البلاغ.